السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کسی کو اگر یزید پلید کے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھنے والی روایات سے اختلاف ہے تو وہ آج کے ان یزیدیوں کو دیکھ لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھ لیں، کل گھوڑے اور اونٹ جو تھے وہ بھی سواری کا کام کرتے تھے، اور آج کے اس دور میں یہ جو گاڑیاں ہیں نا، یہ بھی سواری کا کام کرتی ہیں۔ اونٹ اور گھوڑے بھی سواری تھی اور یہ بھی سواری ہے۔ کل اس یزید نے اس مسجد کے صحن میں اپنے سواریوں کو لا کر کے کھڑا کر دیا تھا، اور آج کے اس دور میں ان یزیدیوں نے بھی اپنی سواریوں کو لا کر اس صحن میں لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ جہاں بلند آواز سے بولنا بھی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، یہ وہاں پر اپنی سواریوں کو لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ جو اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں آنے کے لیے جبریل امین بھی باادب حاضر ہوتے ہیں، یہ وہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں آنے کے لیے انسان اپنے پیروں سے چپل نکال کر آہستہ آہستہ قدم رکھ کے آگے بڑھتا ہے، کہیں میرے پیروں کی آہٹ سے میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ کیا آپ نے حضرت امام مالک کو نہیں دیکھا؟ انہوں نے 40 سال یہاں بیٹھ کر کے درس دیا، اور اس 40 سال کے عرصے میں جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو بے شمار کتابیں پڑھائیں اور بے شمار ان کے شاگرد پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے 40 سال کے اس عرصے میں کبھی بھی اپنے کسی کتاب کے صفحے کو بھی تیزی کے ساتھ نہیں پلٹا، اس لیے کہ کہیں میرے اس ورق کو پلٹنے کی آواز سے میرے آقا کو تکلیف نہ ہو جائے۔ باادب طریقے سے بیٹھ کر آہستہ آہستہ پلٹتے تاکہ میرے آقا کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ سلطنت عثمانیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے جسے عبدالحمید بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے دور سلطنت میں یہ بات طے ہوئی کہ ایک ٹرین ہے جو استنبول سے مدینے سے استنبول تک چلے گی۔ اس کے لیے بڑی زور شور پر کام ہونا شروع ہوا، لیکن ان بادشاہ نے یہ بات پہلے ہی طے کر دی تھی کہ آپ کام کو تیزی سے کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن جیسے ہی مدینے کے قریب میں آئیں گے، قریب 20 کلومیٹر کے دائرے میں جب آپ مدینے کے آس پاس آئیں گے تو آپ اپنے مزدوروں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے ہتھوڑوں پر، اپنی کلاڑیوں پر جو ان کے اوزار ہیں ان پر وہ کپڑا باندھ لیں تاکہ وہ زیادہ آواز نہ کرے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اس کا کام ہوا، اور یہ جو ہے اس کی پٹری اور تمام چیزیں بن کر کے جب تیار ہوئی اور جب یہ شروع ہوئی چلنے کے لیے، یوں مانے جیسے اس کا ادگھاٹن ہوا، اور جب بادشاہ آئے اور جب عبدالحمید نے دیکھا کہ یہ ٹرین جو اس وقت میں چلتی تھی وہ آج کی ٹرینوں کی طرح نہیں تھی، وہ کوئلے سے چلنے والا انجن تھا، اس میں آواز بہت تھی۔ جب اس نے دیکھا نا بادشاہ نے کہ اس کی تو آواز بہت ہے، اور یہ میرے نبی کے شہر تک جائے گی، نبی کے شہر میں جائے گی، اور یہ اتنا شور اتنا شرابہ میرے نبی کے شہر میں جا کر کے کرے گی، اتنی لاگت لگائی، اتنا پیسہ لگایا، اور اس کو فوراً ہی وہیں پر روک دیا گیا کہ یہ ٹرین مدینہ منورہ نہیں جا سکتی، یہ انجن مدینہ منورہ میں نہیں جائے گا کیونکہ اس کی آواز وہاں جانے کے لائق نہیں ہے۔ ترکی اسٹیشن کے نام سے وہ اسٹیشن آج بھی مدینے کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر ٹرین 100 سال کی قریب ہو گئی، 100 سال سے بھی زیادہ، آج بھی ویسے ہی کھڑی ہے، کوئی نہیں گیا اسے، وہ وہیں پر کھڑی ہے۔ اور وہ اس چیز کی بات کی ثابت ہے کہ ترکوں نے جو حکومت کی بڑے باادب طریقے سے کی، وہاں پر ترکوں کی جو حکومت رہی اور وہاں کے جو خدام رہے ترک اور ان کے جو انٹر میں رہا، انہوں نے بڑی ایمانداری سے کام کیا۔ لیکن آج کے یہ یزیدی، ان تک تھوڑا سا پیسہ کیا آیا، یہ دولت کے نشے میں اتنے ڈوب گئے کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ ہم جس بارگاہ میں آ رہے ہیں یہ وہ بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ میں 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، قیامت تک اللہ سے دعا کرتے رہیں گے، لیکن پھر دوبارہ کسی فرشتے کا یہاں آنے کا نمبر نہیں آیا کرتا ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں فرشتے باادب آتے ہیں، باادب جاتے ہیں۔ ارے یزیدیو، تمہیں یہاں پر
یا تو نہیں آنا تھا، اور جب آئے تھے تو باادب طریقے سے آنا تھا اس بارگاہ میں آ کر، اور تم نے اس انداز میں آ کر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آقا دو جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو تو تکلیف پہنچائی ہے، لیکن بہت سارے عشاق جو ایسے ہیں جو ساری دنیا میں پھیلے ہیں، جہاں جہاں بھی یہ ویڈیو پہنچی ہے ان کے دلوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔